بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، ایک تدبیر انسانوں کا ہوتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کا ہوتا ہے۔ انسان کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنے متقابل جو ان کے قریب یا ان کی طاقت ہے ان کو کسی طریقے سے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میں جس کو عزت دینے لگتا ہوں تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہی ہو رہا ہے آج کل کے دور میں، ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے، پوری پی ڈی ایم جماعتیں، پورے 28-29 جماعتیں اس بات پہ تلے ہوئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر کیا جائے، عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے۔ لیکن میں ایک خبر آپ لوگ کو دینے لگا ہوں، عمران خان صاحب اگر وقتی طور پہ چیئرمین شپ سے او مستثنا ہو گئے، چیئرمین شپ سے اس نے استعفیٰ دے دیا، بیرسٹر علی گوہر کو اپنا جانشین بنا لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر دینے لگا ہوں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن عمران خان صاحب لڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ سارے 28-29 جماعتیں اس بات پہ برزت ہے کہ بلے کا نشان ختم ہونا چاہیے، پی ٹی آئی میں جو سکت ہے وہ ختم ہونا چاہیے، چیئرمین عمران خان صاحب الیکشن سے باہر ہونا چاہیے، لیکن اس پہ اسی طرح منوان عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی میدان میں آ گئے اور اس نے کہا کہ جو لوگ کراسرائیاں کر رہے ہیں، جو لوگ سیاسی فقدان پیدا کر رہے ہیں، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ الیکشن ہوگا، ہر صورت پہ ہوگا، الیکشن کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں اور الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ الیکشن میں سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک پی ٹی آئی کے لیے وہ مراعات اور وہ سہولت نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب پشاور ہائی کورٹ میں ایک سنوائی ہوئی ہے، وہاں کی چیف جسٹس کی بڑی اہم ریمارک ہے، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک پارٹی کو سیاست میں دیوار کے ساتھ لگانے پہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ باقی سب پارٹیوں کو کنونشن کی اور جلسوں کی اجازت مل رہی ہے۔ پتہ نہیں نگران حکومت کیا کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کیا کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرح شیر افضل مروت نے کے پی کے بعد اب جو پاور شو کی گئی ہے، جو کنونشن کی گئی ہے، جس طرح چارسدہ، کرک، دیر، اس کے بعد ایبٹ آباد اور اب پنجاب کی طرح رخ کرنے لگے ہیں، اور پنجاب میں کنونشن جو جلوسوں میں کنورٹ ہو رہے، یہ پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے۔ اب پی ڈی ایم جماعتیں، نون لیگ والے، پیپل پارٹی، سارے لوگ پریشان ہیں کہ بلے کا نشان بھی واپس آ رہے اور قومی اسمبلی کا الیکشن بھی عمران خان صاحب لڑے گا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ جبکہ مقبولیت وہ ہوتی ہے جو آپ کے مخالفین بھی آپ کی تعریف کریں۔ پیپل پارٹی کا سابق گورنر پنجاب، اس نے بھی ایک میٹنگ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ 70% مقبولیت پی ٹی آئی کی ہے اور 30% باقی ساری جماعتوں کی ہے۔
آیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک خبر سامنے گزری آنکھوں کے سامنے، ہمارا آرمی چیف ایک کنونشن میں ایک شہید کی بیٹی کے ساتھ مکالمہ کر رہی ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹی آپ کا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ اس پہ اس نے تسلی بخش جواب نہیں دی. پھر کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا؟ اس نے کہا کہ میں سب سے بڑی ہوں، میرا بیٹا، میرا چھوٹا بھائی ہے. اور آرمی چیف نے اس کو تسلی دی کہ آرمی آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوگی جب تک آپ لوگ اپنا روزگار کمانے کے لائق نہیں ہوگے. سامعین کرام، پھر ایک بچی نے ایک عاجزانہ لہجے میں ایک درخواست کی آرمی چیف سے کہ آرمی انکل، ہمارے علاقے میں ایک وڈیرا ہے، وہ اپنے پالتو پانی ہمارے علاقوں میں ہمارے زمینوں پہ چھوڑ دیتا ہے. اس سے ہمارے فصلیں، ہمارے گلی کوچے، ہمارے گھر تباہ و برباد ہو جاتے. جس پہ آرمی چیف نے ایک دم فوراً ایکشن لے کے اس کی طرف دیکھا ہے کہ یہ بچے کی جو فریاد ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور بچی کو تسلی دی کہ اب وہ پانی آپ کے کھیتوں میں نہیں جائیں گے، واپس اس کے کھیتوں میں جائیں. آرمی چیف صاحب، ہم تو یہی چاہتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے رکھوالے ہیں، آپ لوگ درد مندوں کے درد پہ مرہم رکھنے والے ہیں. خدا را یہ کردار ادا کرے، یہ رول ادا کرے، ایسے بے بس اور لاچار لوگوں کی داد رسی کی جائے اور ظالموں کا سامنا کیا جائے اور اس ظالم کو ظلمت کی تپڑ سے اس کو سمجھایا جائے. جبکہ نہ کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ دیوار کے ساتھ لگانے میں اس کا روک تھام نہ کریں، کیونکہ ہم بار بار یہی ساری پاکستانی عوام بار بار یہی آواز نکال رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. آپ ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اگر پاکستان نہیں ہے تو نہ سیاست ہے، نہ یہاں کی رونقیں ہیں، نہ یہاں کی بہاریں اور نہ یہاں کے موسم ہیں. دور حاضر میں فلسطین کو لیجئے، شام کو لیجئے، لبنان کو لیجئے، جہاں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، حتیٰ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، خدا را ہمارے پاکستان کے لیے مخلص اور سمجھدار کی عادت سامنے لے آئے، اور خدا را ان کی ساتھ سپورٹ کرے تاکہ وہ ملک پاکستان کو آگے تک لے کے جائے. اور ایک جوان قیادت اور ایک نڈر قیادت اور ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا قیادت پاکستان کی رہنمائی کرے. سامعین کرام، آخر میں سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ فلسطین پہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. شکر الحمدللہ آج پھر ایک دن توسیع ہو گئی ہے جنگ بندی میں، اور اللہ کرے کہ اس میں فلسطین کے لیے کامیابی کے آثار نظر آ جائے. جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے اگر 150 بندے چھوڑے ہیں تو 260 بندے پکڑے بھی ہیں. اس پہ سب ممالک کو آواز اٹھانا چاہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.